تو میں وہ جلدی سے اب سورہ لقمان کی تو وہ کروں، یہ تو درمیان میں بیچ میں کچھ باتیں آ گئیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائی، ہماری زندگی کا جو طرز حیات ہے اس میں اور کافر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. کافر کہتا ہے اللہ نے ہمیں اسی دنیا کے لیے پیدا کیا، یہیں ہم انجوائے کریں گے. ہم کیا کہتے ہیں، اللہ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بلکہ کہاں کے لیے پیدا کیا؟ آخرت کے لیے. یہ مسافر خانہ ہے. اگر کسی کو یہاں سے ٹرین کراچی سے پشاور جا رہی ہے، کسی کو آپ نے سفر میں ٹرین میں بٹھا دیا اور سفر ذرا لمبا ہو گیا تو کچھ بے وقوف کہنے لگے ہم اسی ٹرین کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو عقل مند کیا کہے گا، بھائی یہ ٹرین تو ایک ذریعہ ہے، پیدا ہم نے جانا کہاں اس کے ذریعے؟ پشاور جانا ہے، لاہور جانا ہے. تو اللہ میاں نے دنیا کے سفر میں ہمیں اس لیے بھیجا کہ ہم نے جانا کہاں ہے؟ ہم نے آخرت میں جانا ہے. پہلے برزخ کی حیات ہے، اس کے بعد موت کے بعد زندگی ہے، آخرت کی حیات ہے. یہاں ہمیں پیدا اللہ نے کس کے لیے کیا؟ آخرت کے لیے کیا ہے. تبھی اللہ مارے گا، سب کو ختم کرے گا. تو جب آخرت کے لیے کیا ہے تو ہر وہ کام جو آخرت کی طرف بڑھنے کا ذریعہ بنے وہ ہم نے کرنا ہے، اور ہر وہ کام جو آخرت کی زندگی کو برباد کرنے کا ذریعہ بنتا ہے ہم نے اس سے بچنا ہے. تو پہلے یہ بات اپنی کھوپڑی شریف میں بٹھا لیں. آپ لوگ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کمال کی بات یہ کہ جو آخرت کو مقصد بنا لیتا ہے نا کہ میں نے خدا کو خوش کر کے زندگی گزارنی ہے، کمال کی بات یہ آخرت تو بعد میں ملے گی، دنیا میں بھی خوشیاں مل جاتی ہیں اس کو. میں ایک چند مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو ایک آدمی کو ٹینشن ہو رہی ہے، ڈپریشن ہو رہی ہے، اس کا یہ نظریہ ہے کہ مجھے خدا نے کس کے لیے پیدا کیا؟ آخرت کے لیے. دنیا خوشیوں کی جگہ نہیں ہے، میں کیا کروں گا؟ اس پہ صبر کروں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ گناہ معاف کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص دیکھے گا کہ میں نے وہ نیکیاں کی نہیں ہیں لیکن اللہ نے میرا شمار تہجد گزاروں میں، روزے داروں میں، اتنے نیک لوگوں میں میرا شمار کیا، حالانکہ میں اتنا نیک تھا ہی نہیں. وہ اللہ سے کہے گا اللہ میں اتنا نیک تھا نہیں تو میرا شمار تو نے اتنے نیک لوگوں میں کیسے کر لیا؟ اللہ میاں کہیں گے تجھے فلاں موقع پہ ایک مصیبت آئی تھی، تو نے اللہ سے شکایت نہیں کی، تو نے صبر کیا. پھر تجھے فلاں موقع پہ مصیبت آئی، تو نے کیا کیا؟ صبر کیا. یہ سارے صبر میں نے نماز روزے کی جگہ تیرے اعمال نامے میں ان کا ثواب ڈالنا شروع کیا. تو یہ جتنی دنیا میں تجھے مصیبتیں آئی ہیں یہ ساری مصیبتوں کا اجر ہے جو میں تجھے دے رہا ہوں. تو وہ شخص کہے گا کاش میں نے زندگی میں کبھی کوئی خوشی نہ دیکھی ہوتی، ہمیشہ ٹینشنوں میں گزرا ہوتا، میں ہمیشہ میں پریشانیوں میں رہا ہوتا. اللہ ہم سب کو بچائے پریشانیوں سے. تو میں مثال دے رہا تھا، ایک آدمی جسے کوئی ٹینشن ہوئی، ڈپریشن میں گیا، ایک مصیبت آ گئی، جب اس کے سامنے آخرت ہے، ایوب علیہ السلام کا واقعہ سوچے گا، یعقوب علیہ السلام سے اللہ نے بیٹا چھین لیا، ساری زندگی صبر کیا کہ نہیں کیا؟ روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی چلی گئی، مگر زبان سے ناشکری کا ایک جملہ نہیں نکال رہے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اے میرے بچوں میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کوئی حادثہ اتفاقی نہیں ہوتا، کوئی مصیبت اتفاقی نہیں ہوتی. خوشی بھی اللہ کی طرف سے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے. ہوا مولانا، صحابہ کو جب جنگ میں شکست ہوئی ہے، زخمی ہوئے، شہید ہوئے، معذور ہوئے، تو کیا صحابہ نے کہا؟ ہوا مولانا، ہمارا دوست کون ہے؟ اللہ ہے. لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا. منافقین نا غزوہ احد میں بڑی خوشیاں منا رہے تھے. منافقین نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ مت جاؤ غزوہ احد میں لڑنے کے لیے، شکست ہوگی، ہم بہت تھوڑے ہیں، دشمن بہت طاقتور، مت جاؤ مت جاؤ. صحابہ چلے گئے، اللہ کا حکم تھا، اور شکست ہو گئی، کتنے سارے شہید ہو گئے، کتنے سارے زخمی ہو گئے. اب منافقین کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا. کہنے لگے ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے لو نعلم قتالا لاتبعناکم، یہ جہاد تھوڑی، یہ تو خودکشی ہے. اتنے تھوڑے سے لوگ لڑ رہے ہیں، کس سے؟ اتنے زیادہ لوگوں سے. ہماری بات مان لیتے، اتنے لوگ شہید نہ ہوتے، اتنے زخمی نہ ہوتے. تو اور ان کو مذاق اڑانے کا موقع مل گیا. اللہ نے صحابہ کو کیا جملہ سکھایا کہ جب یہ منافقین مذاق اڑایا کریں تو ان سے یہ کہہ دیا کرو، ادھر توجہ رکھیں، ان سے یہ کہہ دیا کرو لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہ دیکھو ہمیں جو غم پہنچا ہے وہی پہنچا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے. تو یہ مصیبت اللہ کی طرف سے ہے. ہوا مولانا، مصیبت جب دشمن کی طرف سے پہنچتی ہے تو بڑی خطرناک ہوتی ہے، دوست کی طرف سے پہنچتی ہے تو وہ خطرناک نہیں ہوتی، وہ محبت کی چٹکی ہوتی ہے.
دیکھو ایک ٹیکا ڈاکٹر لگاتا ہے, چیخ نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ تکلیف اس میں بھی ہوتی ہے, پھر بھی لگوا رہا ہوتا ہے آدمی, تشریف پہ لگواتا ہے جا کے باقاعدہ ٹیکے. کہہ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب پچھلے ہفتے یہ والی تشریف, اب یہ والی تشریف خالی, اب یہاں لگائیں. کہتا ہے کہ نہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا یہ, حالانکہ تکلیف ہوتی ہے, لیکن پتا ہے بھائی ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ ٹیکا میری خیر خواہی میں لگ رہا ہے, یہ تکلیف میرے فائدے کے لیے, مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے. تو مسلمان کا اللہ پہ ایمان ہے کہ ہوا مولانا. اللہ نے صحابہ کو کہا کہ آپ ان کو کہہ دو جب منافقین مذاق اڑایا کریں, بولو بھائی یہ تکلیف ہمیں اللہ کی طرف سے پہنچی ہے اور وہ ہمارا دوست ہے, وہ ہمارا دشمن نہیں ہے. اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے, تم جو اتنی بغلیں بجا رہے ہو نا خوشیاں, تو یا تو اللہ تمہیں ہمارے ہاتھوں سے ذلیل کرے گا یا جہنم کی آگ ہے تمہارے لیے. تو ایک آدمی کو مصیبت پہنچتی ہے, وہ آخرت اس کے سامنے ہے, وہ صبر کرتا ہے, تھوڑے دنوں میں اس کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں, وہ خوشیوں میں, حقیقی خوشیوں میں آ جاتا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے, جب اسے مصیبت پہنچتی ہے, وہ مصیبت کو, ڈپریشن اور ٹینشن کو دور کرنے کے لیے آج جو لوگ دین کو فالو نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں, شراب پینا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے بولو نا کیا ہو گیا. وہ چرس پینا شروع کر دے گا, وہ ہیروئن پینا شروع کر دے گا, وہ آئس لینا شروع کر دے گا. یہ ہم تو دیکھ رہے ہیں یونیورسٹیوں میں, کالجز میں یہی ہو رہا ہے. یار ٹینشن ہے, بڑی پریشان ہے, پڑھائی کا بڑا بوجھ ہے اور یہ مسئلے اور غم ختم نہیں ہو رہا, پینا شروع. اب آپ مجھے بتاؤ اس کی ٹینشن ختم ہوگی یا بڑھے گی؟ تو بڑھے گی اس کی ٹینشن. شراب کا عادی تو ڈپریشن کا پورا ایک ڈبہ ہوتا ہے, وہ ڈپریشن ہی بانٹ رہا ہوتا ہے باقاعدہ جا کے. اس نے بجائے ٹینشنیں ختم ہونے کے ایک اور ٹینشن پال لیے, ایک اور ٹینشن پال لی. پھر وہ کہتے ہیں مجھے پیے بغیر سکون نہیں ملتا, حالانکہ جو پیتے نہیں ہیں ان کو پیے بغیر وہ سکون مل رہا ہوتا ہے جو اس کو پی کے نہیں مل رہا ہوتا. کتنی بڑی ٹینشن میں. تو اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے نا, دنیا میں بھی مزے کی زندگی صرف اسی کو ملتی ہے, آخرت تو بعد میں ملے گی. اور جو آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی نہیں گزارتا اسے دنیا میں بھی خوشی نہیں ملتی, چاہے خوشی کے سارے اسباب کیوں نہ ہو. یقین نہ آئے تو یورپ میں, امریکہ میں, ان علاقوں میں جہاں زیادہ لوگوں کے پاس وسائل ہیں, ان علاقوں میں سروے کرو, سب سے زیادہ خودکشیاں انہی علاقوں میں ہو رہی ہیں. ابے جن ملکوں میں ٹینشن بالکل بھی نہیں ہے نا, سب سے زیادہ ٹینشن وہی ہے. یہ تو ہم لوگ بھی دیکھو بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی گئی تھی نا, اس کا مطلب ہمارے ملک میں کیا ہے, ٹینشن ٹھیک ٹھاک ہے. کبھی مائک بند ہو جائے گا, کبھی لائٹ چلی جائے گی, نل کا کھولو گے پانی نہیں آ رہا, ہوا آ رہی ہے, پنکھے سے ہوا نہیں چاہیے وہ نہیں آ رہی ہے. میں کل گھر میں سونے کے لیے لیٹا ہوں, پنکھا چلا ہے, ہوا ہی نہیں آ رہی. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے یار, یہ ہوا ہی کیوں نہیں آ رہی؟ تو پنکھے ایسے پتہ نہیں کیپیسیٹر کون سا بیس لگا دیتے ہیں اس کے اندر. ہر چیز میں دو نمبری ہے کہ نہیں ہے. پنکھا چلاؤ ہوا نہیں آئے گی, اور نل کا چلاؤ ہوا کے پورے طوفان آنا شروع ہو جائیں گے اس میں. کیا خیال ہے؟ ہوا کے طوفان آنا شروع ہو جائیں گے. کتنی ٹینشن ہے. خودکشیاں پھر بھی کیا ہیں, کم ہیں. گورے کا عجیب ملک ہے, نل کا کھولو سچی مچی میں پانی آئے گا. ہم تو بڑا حیران ہوتے ہیں وہاں جا کے, یعنی میں تو رہا ہوں نا وہاں, تو ہوٹلوں میں کبھی بھی دیکھو نل کا کھولو پانی آنا, صاف پانی. آدمی حیران ہوتا ہے صاف پانی آ رہا ہے یار. اور لائٹ جاتی نہیں ہے. ہر آدمی تمیز سے گاڑی چلاتا ہے, ٹریفک کے قوانین کی پابندی ہو رہی ہے, سب اپنے اپنے ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں. کوئی پاؤں 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 نہیں ہے وہاں پہ. یہاں آپ آؤ نا, بلا وجہ کا ہارن بجا رہا ہوگا بندہ آپ کے پیچھے, آپ پیچھے مڑ کے غصے سے دیکھو گے تو اور دوبارہ بجائے گا. بائکوں والے فاسٹ ٹریک پہ جا رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو ہارن دو, غصے سے پیچھے مڑ کے دیکھے گا, حالانکہ غلطی اس کی ہے. کس قدر بدنظمی, ٹینشنیں, پھر بھی اتنی خودکشیاں نہیں ہیں جتنی باہر ملکوں میں ہیں. کیا بات ہے بھائی, تمہارے پاس تو کوئی غم نہیں ہے. تمہارے یہاں تو ان کے بچے تم کو ماموں کہتے ہی نہیں ہیں. وہاں تو ماموں کا لفظ ہی نہیں ہے انگریزی میں. سارے رشتے کیا ہو گئے, ختم ہو گئے. کبھی انگریزوں میں سنا یہ ماموں ہے, یہ پھپھو ہے, خالہ ہے. انگلش میں ہے ہی نہیں یہ الفاظ, کیونکہ رشتے ہی کیا ہو گئے, شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے. شادی جب وادی ختم ہو گئی نا تو باپ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. جب باپ شارٹ ہو گیا تو رشتے کہاں سے رہ گئے پھر.
ابھی پھر یہ نیا موضوع پھر یہ کبھی اس پہ تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. ابھی آپ کا مینٹل لیول اتنا نہیں ہے آپ اس کلچر کو پوری طرح سے سمجھ سکتے. ان کے یہاں ابا ہوتے ہیں کچھ کے یہاں نہیں ہوتے. تو جب ابا ہی نہیں ہے تو پھر پپو کہاں سے آئے گی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ چچا کہاں سے آئے گا؟ میں پشاور جاتا ہوں نا, اتنے چاچے ماشاءاللہ. ہمارے کوئی پٹھان شاگرد ملنے آئے گا, ملا. ابھی میں گیا تھا پشاور, جن کے گھر میں ٹھہرا وہ ہمارے شاگرد, انہوں نے بولا یہ استاد جی میرے والد صاحب. میں نے کہا ماشاءاللہ, بڑی خوشی. انہوں نے کہا, میں نے کہا یہ کون؟ کہہ رہی ہے میرے چاچا. میں نے کہا یہ کون؟ کہہ رہی ہے بھی میری چاچا, یہ بھی میرا چاچا. یہ کون؟ یہ بھی میرا چاچا. چاچا ہی نہیں ختم ہو رہے ماشاءاللہ, سب کے ساتھ سیلفیاں. اچھا میں نے کہا تھا مجھے لوگوں سے ملاقاتیں نہیں کروانا, بہت تھک جاتا ہوں. انہوں نے کہا میرے اپنے قریبی. میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے, آپ کے اپنے قریبی تو ہونے چاہیے. وہ قریبی ماشاءاللہ آدھا پشاور نکلا. وہ قریبی اتنے تھے, آدھا پشاور تو قریبی تھا ان کا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں نے کہا پھر چاچے چاچے, پھر دوسرے دن دوسرے یہ تائیں ہیں, یہ چاچے, پھر چاچے کے بیٹے شروع ہو رہے ہیں. تیسرے دن انہوں نے کہا یہ میرے ماموں ہیں. میں نے کہا پہلے بتاؤ چاچے ختم ہو گئے, پھر ماموں پہ آؤں گا میں. کتنی برکت ہے اللہ کی طرف سے. خاندان ہے نا, انگریزوں کے ہاں ہوتا ہے ایسے. ابا نہیں ہوگا بھائی, دوست ہے. ابا کہاں ہے پتہ نہیں یار, کدھر ہے ابا؟ ہے میرے فادر ڈے پہ ایک آدھ کیک شیک بھیج دیا اس کو, نہیں بھی بھیجا. ابا ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے. اتنا بڑا خاندانی نظام کیا کر دیا, تباہ و برباد. تو ان کے یہاں تو ٹینشن ہی نہیں ہے. میں نے بتایا نا, بچے ماموں ہی نہیں کہہ سکتے. جب ماموں کا لفظ ہی نہیں ہے تو ماموں کی ٹینشن کہاں سے ہوگی؟ تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس کے باوجود خودکشیاں بہت زیادہ. تو اللہ تعالی کی عادت ہے, جو اللہ کے لیے غم اٹھاتا ہے اللہ اس کو غم لیس کر دیتے ہیں, اس کے غموں کو ختم کر دیتے ہیں. اور جو غم میں خدا کی نافرمانی کی طرف جاتا ہے اللہ اس کے غم کو کم کرنے کے بجائے بڑھا دیتے ہیں. وہ ٹینشن بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اس لیے یہ فیصلہ کرو کہ ہم نے زندگی اللہ کے قانون اور آخرت کو سامنے رکھ کے گزارنی ہے. پھر سورہ لقمان سمجھ میں آئے گی. سورہ لقمان کا یہ رکوع تو چھوٹا ہے لیکن تمہید لمبی ہے تاکہ کھوپڑی شریف میں بات بیٹھ جائے, اس لیے مجھے لمبی تمہید باندھنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا ذکر کیا. اب میں وہ جلی جلی نصیحتیں پڑھ کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے, ہم سب نے ان تمام نصیحتوں پہ پابندی سے عمل کرنا ہے. پہلی نصیحت, انشکر للہ. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا, اے میرے بیٹے اللہ کا شکر ادا کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ, یعنی ہم نے پہلے لقمان کو نصیحت کی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو ہر کام میں کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ ہمیں بہت ساری پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن اللہ نے بہت ساری خوشیاں بھی تو دی ہیں نا. آپ خوشیوں کو نہیں دیکھ رہے, آپ کس کو دیکھ رہے ہو؟ پریشانی. ایک بزرگ تھے غالباً ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ, یہ مولانا عاشق الہی صاحب, انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کا یہ معمول تھا, جب بھی رات سونے کے لیے لیٹتے نا, ہم تو کیا اپنے غموں کو لے کے سوچتے ہیں نا, یار آج یہ بھی نہیں ہوا, اور یہ یار ٹماٹر پورے اتنے ہی رہ گئے, بکے بھی نہیں, اور آج میں بے روزگار, اور ان کے بچے ماموں, اور وغیرہ وغیرہ. یہ ٹینشنیں سوچ رہے ہوتے ہیں نا. جو اہل اللہ ہیں وہ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں, وہ سوچ کے سوتے ہیں. وہ کہتے تھے میرے بچے ماشاءاللہ آج بیماریوں سے محفوظ ہیں, گھر میں راشن ہے الحمدللہ, کل کا کھانا میرے گھر میں, بس ایک دن کا بھی ہے نا تو شکر کہ یار کل کا ہے, پرسوں کا دیکھا جائے گا. تو روزانہ معمول بنائیں, جو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان کو سوچنا ہے. ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں, جو جو چیزیں نہیں ہیں ان کو سوچ رہے ہوتے ہیں. یہ کام ہم نے نہیں کرنا, یہ اللہ کا حکم ہے. شکر کرو, جو شکر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. ایک دھیلا بھی جیب میں نہیں ہے نا, پھر بھی بولو یار اللہ کا دیا کیا ہے, بہت کچھ. کم از کم شکل پہ رونق آ جائے گی. اب کتنے پیسے ہوتے ہیں, جب بھی ملو کیا کیا ہے یار, پیسے ہی نہیں ہے یار, پیسے ہی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کیا ناشتہ نہیں کیا تھا؟ ناشتہ تو کیا تھا. سونے کے لیے ٹھکانہ ہے, ہاں ٹھکانہ تو ہے, تو کیا کرے گا بھائی, یہی تو بنیادی ضرورت ہے. نبی نے فرمایا جس کو 2 وقت کی روٹی مل گئی, سر چھپانے کی جگہ مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ, تو ایسے جیسے اللہ نے پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کے قدموں میں ڈال دی. اب باقی ساری گریبیاں ہیں, گریبی پہ غم تھوڑی ہوتا ہے. ہوٹل میں گئے, کھانا منگوایا, پیسے دیے, مل گیا. اب ہوٹل والا کبھی گریبی ڈال دیتا ہے, کبھی نہیں ڈالتا. گریبی پہ غم تھوڑی ہوتا ہے.
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ انشکر للہ ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی عن العالمین وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. دوسری نصیحت لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. آج سے عزم کرو ہم صرف یا اللہ مدد، اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ قابل قبول نہیں ہے. یا رسول اللہ مدد، یا غوث آدم مدد، یا علی مدد، یا حسین مدد، ہم ان نعروں کے قائل نہیں ہیں. جو لگاتا ہے اس کو لگانے دو، پھر قواریت مت پھیلاؤ، اپنی رائے دوسرے پہ تھوپو مت. اپنے آپ کو واضح کرو کہ آپ کدھر کھڑے ہو. بس یہ نہیں کہ جا کے آج کل مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، خود عمل کرے گا نہیں، دوسروں کو چھیڑنا شروع کر دے گا، اس سے لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں. بھائی میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے یہ کام نہیں کرنا. جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، وہ پولیس جانے وہ جانے، آپ کا کام تھوڑی ہے. کل ایک صاحب نے پوچھا، میں دفتروں میں جب بھی کسی کو نصیحت کرتا ہوں مانتا ہی نہیں. میں نے کہا تو ان کا باپ ہے جو ہر وقت نصیحتیں کرتا رہتا ہے بیٹھ کے؟ ہے بھائی، تو ان کا باپ ہے. تو دفتر میں جاب کے لیے گیا، وہ اپنا کام کر، پتلی گلی سے نکل بیٹھ کے نصیحت کرنا ہے. تبلیغی جماعت میں جا بھائی، ایک طریقہ ہے پراپر، اس میں جا کے کرو. خام خواہ میں خلیفہ بننے کی کوشش مت کرو. تو ہاں، محبت سے جہاں موقع ملے اور امید ہو کہ کوئی مان لے گا، پھر نصیحت ضرور کرنی چاہیے. بے موقع ہر ایک کو سمجھانا شروع کر دینا. تو لا تشرک باللہ، پہلا کام کیا کرنا ہے؟ شرک نہیں کرنا. مزاروں پہ بولو نہیں جانا. حاجتیں مسجدوں میں پوری ہوتی ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. سجدہ گاہیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یہ آیت بیچ میں لکھی ہوتی ہے، اور یا اللہ مدد کے ساتھ ادھر یا رسول اللہ مدد لکھا ہوتا ہے. آیت لکھی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، ادھر ہی پکار رہے ہو اس آیت کے آخر میں. کتنا بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ اور شرک سے ملتا جلتا ایک عمل، شرک نہیں ہے لیکن شرک کی بو ہے اس میں، وہ ہے روحانی عاملوں کے پاس جانا. اللہ کو توکل پسند ہے، کس پر؟ اپنی ذات. توہم پرستی اللہ کو پسند نہیں ہے. روحانی عاملوں کو چھوڑ دو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، رائے کے مقیمین ہو، سال لگے ہوئے ہوں. میں نے بہت ان لوگوں کو پرکھا ہے، یہ بڑے فراڈی ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے اگر بات کر رہا ہوں تو کچھ تو پیچھے دم ہوگا نا. یہ بڑے فراڈی ہوتے ہیں، انہیں بڑے بڑے علماء کو الو بناتے ہیں. یہ میں نے بڑے بڑے علماء کو، نام نہیں لوں گا، ان علماء کی بے ادبی ہوگی، ان علماء کو میں نے دیکھا کہ یہ روحانی عامل الو بناتے ہیں. مت جاؤ. کوئی کہہ رہا ہے نا میں نے امام حرم کا علاج کیا، بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. وہ چاہے امام حرم اس سے علاج کرا بھی رہے ہوں، سمجھ لو اس نے امام حرم کو بیوقوف بنا دیا. مت جاؤ ان روحانی عاملوں کے بعد. جن چڑیل بھوت کے چکر میں مت پڑو. کسی پہ جن آ گیا ہے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھو. بیوی پہ جن آ گیا، خود ہی نمٹے گا، وہ خود ہی نمٹے گا، بھگتے گا، پچھتائے گا، بھاگے گا. کیونکہ بیوی پہ جن نہیں آ سکتا، بیوی جن پہ آتی ہے. حقیقت ہے. جب آپ اس پہ کو قابو میں نہیں رکھ سکے تو جن تم سے طاقتور تھوڑی ہے بھائی. ایک آدمی کو آ کے بتایا کہ میری بیوی پہ جن آیا، اس نے خود ہی بھگتے گا. ایک آدمی کو کسی نے آ کے بتایا کہ تیری بیوی پہ جن آ گیا ہے، اس نے کہا بھگتے گا خود ہی. پنگا خود لیا اس نے. ابھی کراچی میں طوفان کا خطرہ تھا نا، خطرہ نہیں تھا بہت زیادہ، تو کسی نے کہا کہ اپنی بیوی کو چھت پہ بھیج دو، طوفان کا مقابلہ طوفان ہی کر سکتا ہے. طوفان کا کون مقابلہ کرے؟ تو چھوڑ دو ان چکروں میں، مت جاؤ روحانی عامل کے پاس. تعویذ گنڈوں میں مت پڑو. سعودی عرب میں کسی پہ جن نہیں آتا کیونکہ مانتے ہی نہیں ہے روحانی ٹوپی ڈراموں. پابندی ہے، کوئی روحانی علاج سعودیہ میں شروع کرے حکومت اٹھا کے جیل میں بند کر دیتی ہے، لہذا وہاں جنات ہی غائب ہو گئے. شارجہ میں ایک پٹھان میرا دوست 15 سال رہا، کہہ رہے میں نے ایک جن نہیں دیکھا. گاؤں میں آئے ہوں تو ہر دوسرے پہ جن چڑھا ہوا ہے. میں نے کہا اس لیے کہ روحانی عامل بہت ہیں وہاں پہ. دبئی میں جن نہیں ہے، شارجہ میں جن نہیں. اور اب پاکستانی جانے لگے ہیں علاج کرانے کے لیے عربوں کا. اب وہاں بھی چڑیلیں آئیں گی. میں نے بہت دیکھا ہے بھائی، میرے سامنے نہ بتایا کرو وہ نیک. بھائی نیک بھی اس میں ایسے ہیں، برے بھی ایسے ہیں. مت کرو ان چکروں میں، مت پڑو. میں ان عاملوں کو چیلنج کرتا ہوں، کسی کے باپ میں دم میں ایک جن میرے سامنے لے کر آئے یار. کچھ بھی نہیں ہے، یہ نفسیاتی تخیلاتی دنیا ہے، اس میں الو بناتے ہیں. ہاں کچھ عامل نیک ہوتے ہیں، یہ میں مانتا ہوں، وہ برے نہیں ہوتے، لیکن عملیات کر کر کے ان کی کھوپڑی آؤٹ ہو چکی ہوتی ہے. نیک ہوتے ہیں وہ. میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو واقعی نیک ہیں، بزرگ ہیں، اچھے لوگ ہیں،
لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے کچھ چلے ولے کاٹے جس سے اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی, آؤٹ ہو گئی. یہ ہو سکتا ہے نیک آدمی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں جنات, حالانکہ ہوتے نہیں ہے وہاں. وہ واقعی وہ سچ کہہ رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ دو جن ہیں, وہ اپنے لحاظ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے عملیات کیے ہوتے ہیں, چلے ولے ان کے اوپر کا سیٹ اپ کیا ہو گیا ہوتا ہے, آؤٹ. آپ تو نارمل ہو, آپ نے تھوڑی وہ چلے کاٹے ہیں. آپ تو صبح اپنے نماز کے لیے اٹھتے ہو, ملازمت جو نارمل زندگی جس کی ہوتی ہے نا, اس کی اوپر کی کھوپڑی کبھی بھی آؤٹ نہیں ہوتی. اس لیے مت پڑو ان چکروں میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ توکل کرو اللہ پہ. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے, کوئی انہوں نے تعویذ باندھا تھا. تعویذ کو میں حرام نہیں کہتا, جائز سمجھتا ہوں, بشرطے کہ شرکیہ تعویذ نہ ہو. شرکیہ تعویذ نہ ہو, حرام نہیں ہے تعویذ. میں آپ کو توکل سکھا رہا ہوں کہ مت پڑو ان چکروں میں. جو تعویذ گنڈوں میں پڑتا ہے, میں نے کبھی اس کے مسائل حل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے. اس کے فلیتے پلیتے, ایک تعویذ یہاں آئے گا, ایک ادھر آئے گا, اس کے ایک انگوٹھے میں دھاگا, ایک آگے کہاں کہاں اس کے دھاگے, اور یہ زندگی اس کی فلیتوں میں گزرے گی. میرے اللہ نے مجھے اتنی اولاد دی, مجھے اتنے گھر دیے, تو مسائل ہوں گے نا ہمارے ساتھ بھی. ہم نے کبھی نہیں فلیتے پلیتے اور یہ ان چکروں میں. ہمارے حضرت تو فلیتوں کو پلیتا بولتے تھے, اصل میں لفظ ہے فتیلہ. وہ دھاگا کو نا جو تعویذوں میں باندھے جاتے ہیں, اصل لفظ ہے فتیلہ. ہمارے حضرت کہتے ہیں اس کو بگاڑو تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی نفرت آئے. تو فتیلہ کو لوگوں نے بنا دیا فلیتا, حضرت نے بنا دیا پلیتا. عربوں کو دیکھو یار, کوئی تعویذ نہیں ہوتا, ان کے سارے مسئلے, پیٹرول بھی وہاں سے نکل رہا ہے, صحیح ہے نا, بچے بھی ان کے خوبصورت صحت مند. ہمارے ہاں اور غریب علاقوں میں زیادہ یہ مسئلہ. ہر دوسرے گھر میں کوئی جن آیا ہوا ہے, کچھ ساس نے بھوت چڑھایا ہوا ہے اس کے اوپر, اس نے نند نے جادو کیا ہوا ہے, اس کے ماموں نے یہ کیا ہوا ہے, اس کی بہو نے یہ کیا ہوا ہے. تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے یار. میاں بیوی میں جھگڑے ہو رہے ہیں, فوراً ساس نے, عامل فوراً بولے گا ساس نے کیا ہے. ہو رہے ہیں, سوکن نے کروایا ہے, اور بدگمان کرتے ہیں اور لڑائیاں دلواتے ہیں. جھگڑے تو ہر گھر میں ہوتے ہیں بھائی, کہیں محبتیں ہوتی ہیں کہیں نہیں ہوتی. اس جھگڑے کی وجہ کو سوچو. عورت بد اخلاق ہے تو جھگڑے ہوں گے, مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو جھگڑے ہوں گے. ہم ڈالتے تھے جن کے اوپر, سارا کیس ہی کیا ہو گیا, جو مجرم ہے اس کو سزا ہی نہیں ملتی, سارا کیس اس کے اوپر چلا گیا. میرے پاس ایک شخص آیا کہ میرے لاکر سے پیسے غائب ہو رہے ہیں, اتنا مضبوط لاکر ہے اور ڈیجیٹل ہے, اور تو میرے گھر میں تو کوئی چور ہے نہیں, جن لے, میں نے کسی سے پوچھوایا کر جن لے کے جا رہا ہے. میں نے کہا جن کا باپ بھی لاکر سے چوری کرتا ہوتا ہے نا تو میزان بینک پہ ڈاکہ ڈالتا سب سے پہلے, وہ تیرے گھر میں کیوں آتا, وہ کیا ضرورت ہے, اسٹیٹ بینک جاتا, سارا نظام برباد ہو جاتا. میں نے کہا گھر کا چور ہے, گھر کا چور ہے. کہہ رہے نہیں بھائی, میں نے جس سے بھی پتا چلوایا وہ تو تبلیغی ہیں, انہوں نے تو بولا بھائی یہ عملیات, یہ جن ہے یہ جو. میں نے کہا میرے بھائی, کہہ رہے میری بیوی اور بیٹا ہی گھر میں رہتے. میں نے کہا دونوں میں سے ایک چور ہے, یہ بتا دوں میں. پتا چلا پھر بیٹا نکلا, حالانکہ وہ نیک تھا بیٹا. اب وہ جن چڑیل بھوت میں چکر میں پڑے رہتے تو وہ پکڑا جاتا. میں نے کہا خفیہ کیمرہ لگا, کہیں نکلے گا کہیں سے. انگریز انویسٹیگیشن کرتا ہے, اس میں جن چڑیل بھوت کو کہیں بھی بیچ میں, کوئی بھی دنیا میں ایجنسی جب کسی جرم کو ٹریس کرنے کی کوشش کرتی ہے اس میں جنات کو لفٹ نہیں کراتی, تبھی مجرم پکڑے جاتے ہیں کہ دھماکہ کس نے کروایا. اگر جن چڑیلوں کو ہم اتنا لفٹ کرانا شروع کر دیں پھر تو بھائی جن نے کرایا ہے, یہ کس نے کرایا ہے, کیس ہی ختم. تو ساس بہو کے جھگڑے ہو رہے ہیں, اس میں دیکھو ساس کی غلطی ہے, بہو کی غلطی ہے, اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. میاں بیوی کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, کوئی آپس میں ہے ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ, دیکھو کون غلط ہے. میں مانتا ہوں جنات بھی ہوتے ہیں, اگر کسی پر سچی مچی میں بھی جن آ گیا ہے تو سورہ فلق سورہ ناس اللہ نے دی ہمیں, آیت الکرسی دی, بس وہ پڑھ کے دم کرو. زیادہ سے زیادہ مسجد کے امام کے پاس چلے جاؤ, نیک آدمی ہے بھائی, اس کے دم میں اللہ نے اثر زیادہ رکھا ہے, بس اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو ورنہ زندگی برباد ہو جائے گی. اگر تم عاملوں کے پاس گئے نا تو آج تم پہ جن آ رہا ہے, کل تمہارے ماموں پہ آئے گا, پرسوں پھپھو پہ آئے گا, پرسوں خالہ پہ آئے گا, زندگی برباد. اور یہ نہ کہا کرو وہ بزرگ مفتی ہیں, وہ مفتی عامل ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ مفتیوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا یہ روحانی علاج کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, مفتیوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان چیزوں کا. دیکھو یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں کہ جو نہ دین کا علم ان کے پاس, نہ کوئی کاروبار, نہ دنیا کا علم, اب وہ ہوتے ہیں بالکل فارغ. اب پیسے کہاں سے کمائیں, تو بہترین ذریعہ ہے چڑیل اور بھوت بگانا شروع کر دو, اور مسمرزم کرتے ہیں, دماغ کو کیپچر کر لیتے ہیں. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟